حضرت عبداللہ ابن خیاط ذات کے درجی تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، لیکن درجی سلائی کا کام کرتے تھے۔ ایک یہودی آتا آپ کے پاس، کپڑوں کی مرمت کرواتا، اور اس کے عوض میں پیسہ دینے کی بات آتی تو وہ کھوٹا سکہ دے دیتا۔ آپ لے لیتے خوشی خوشی۔ جب بھی وہ کپڑوں کی مرمت کرواتا کھوٹا سکہ دے دیتا، آپ لے لیتے۔ ایک مرتبہ یہودی نے کوئی کپڑا مرمت کرنے کے لیے دیا، عبداللہ ابن خیاط کو کہیں دور جانا تھا کام سے، تو آپ کے بیٹے کو دکان پہ بٹھایا اور کہا کہ فلاں یہودی اگر کپڑا لینے آئے تو یہ کپڑا دے دینا اور اس سے پیسہ لے لینا۔ آپ چلے گئے، وہ یہودی آیا عبداللہ ابن خیاط کے بیٹے کے پاس، کپڑا لیا، عوض میں کھوٹا سکہ دیا، تو عبداللہ ابن خیاط کے بیٹے نے ڈانٹ دیا، تو ہمیشہ میرے باپ کو کھوٹا سکہ دیتا، لیکن آج تیری نہیں چلنے والی، آج صحیح سکہ دینا پڑے گا، سچا سکہ دینا پڑے گا۔ سچا سکہ دیا، رکھ لیا، یہودی نے سچا سکہ دے دیا، کھوٹا سکہ واپس لے لیا۔ حضرت عبداللہ ابن خیاط آئے، وہ یہودی کپڑے لے کے گیا، کہا ہاں ابو کپڑے لے کے گیا، لیکن ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہودی آپ کو کھوٹا سکہ دے کر چلے جاتا اور آپ وہ کھوٹا سکہ لے لیتے۔ آج میں نے وہ کھوٹا سکہ نہیں لیا، بلکہ اس سے کہہ دیا کہ آج میرے ابو نہیں، واقعی میں تجھے سچا سکہ دینا پڑے گا۔ عبداللہ ابن خیاط نے کہا بیٹا ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہا حضور کپڑوں کی مرمت کرنے کے بعد اس کی عوض میں کھوٹا سکہ آپ کیوں چلا لیتے تھے؟ کہا اس لیے چلا لیتا تھا کہ یہودی جب مجھے کھوٹا سکہ دیتا اس کے چہرے پر مسکراہٹ آتی تھی کہ میں نے سو کھوٹا سکہ دے دیا، اور یہ درزی نے چلا لیا، بس میں اسی مسکراہٹ کی وجہ سے اس کا کھوٹا سکہ چلاتا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کی وجہ سے عبداللہ ابن خیاط کا جب انتقال ہوا تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میں نے اس یہودی کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے لیے زندگی بھر کھوٹے سکے کو چلایا ہے، آج یہ کھوٹا سکہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو اسے قبول کر لینا۔ آج یہ کھوٹا سکہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، تو اسے قبول کر لینا۔ اسی وقت ان کی روح نکلی اور انتقال ہو گیا۔ دوست نے خواب دیکھا، خواب میں عبداللہ ابن خیاط سے پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا میں نے جو کچھ نیکیاں کی ہے اس کا بدلہ تو مجھے اللہ نے الگ سے دیا ہے، لیکن ایک یہودی کا کھوٹا سکہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ سے چلاتا تھا، اللہ نے اس نیکی کی سبب سے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ والے کسی کا دکھ نہیں برداشت کر سکتے، اللہ والے کسی کی تکلیف نہیں دے سکتے۔